آپ کے پاس بھی اگر قرآن پاک ہے تو آپ اسے کھول لیجئے، اوپن کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ پڑھتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ اور بعد میں عین، اعو جو پڑھا ہم نے شروع میں حمزہ اور عین آتا ہے تو دونوں میں الگ الگ آواز آئے گی، حمزہ کی آواز الگ آئے گی اور عین کی آواز الگ آئے گی۔ تعوذ پڑھتے ہوئے آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ابھی ایک مرتبہ ہم نے اس مکمل صورت کو پڑھا، اب میں آپ کو اس میں جو چیزیں ہیں، کچھ کس حرف کو پر پڑھا جائے گا، کس کو باریک پڑھا جائے گا، مدنی قاعدے میں ہم نے جتنے اسباق پڑھ لیے ہیں اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ میں یہاں پر عرض کرتا رہوں گا۔ دوبارہ سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو علم تارا، را جو ہے یہاں پر پر پڑھا جائے گا۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ را پر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس کو نارمل نہیں پڑھنا، ایسے نہیں علم تارا تارا ایسے نہیں، بلکہ را کو پر پڑھیں گے، علم تارا۔ اسی طرح ربو کا یہاں پر بھی را ہے، یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سبق نمبر 3 کا یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا یہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ہم را کو پر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بھی اصحاب، تو اصحاب کے اندر صاد ہے، اور صاد کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم سبق نمبر 1 2 3 جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں پر بھی حروف مستعلیہ ہوں اس کو ہم واضح کریں۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی حروف مستعلیہ اسے پر پڑھیں۔ تو یہاں پر بھی اصحاب کے اندر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھا جائے گا۔ اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی ساتھ مل کر پڑھ لیجئے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اس آیت کے جو رولز ہیں، کچھ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر علم یج، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، آواز ہمیں لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ایسے جیسے یج 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 یج، تو یوں آواز ہمیں لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی۔ تو آپ نے جیم میں قلقلہ کرتے ہوئے اس حرف کو، اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ بھی دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. یہاں پر اس آیت کے اندر طیر جو لفظ ہے اس میں طا یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را وہی جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا تارا کیفا، تو اس میں را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سبق نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اوپر زبر آئے تو اسے پر پڑھیں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں وہ قاعدہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو 2 زبر ہیں. تو زبر ہو یا 2 زبر ہو را کو ہم پر پڑھیں گے. اسی طرح اگر را پر پیش ہو تو بھی را پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا. اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. قَعَصْفٍ جو یہاں پر ہم نے لفظ پڑھا قَعَصْف، تو اس میں صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم نے جو آخری اس لفظ پڑھا اس صورت کا مأکول، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جھٹکا لگانا ہے، لیکن جھٹکا ایسا نہ ہو کہ صرف جھٹکے کی آواز ہی پیدا ہو. ما ایسے کلکلا، مطلب جھٹکے کے اندر بھی 2 مرتبہ جیسے جھٹکا ہوتا ہے ایسے نہ ہو، بلکہ نارمل انداز میں پڑھنا ہے. زیادہ تکلفاً ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ جھٹکے کے ساتھ اس حرف کو 1 مرتبہ نارمل انداز میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. آیت یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ دوبارہ سے سن لیجئے، ہو سکے تو ساتھ پڑھ لیجئے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اس صورت کو میں ایک مرتبہ دوبارہ سے مکمل پڑھتا ہوں اور آپ اسے سن لیجئے. اب میں ایک ہی بار میں صورت کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. صدق اللہ العظیم.